قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابھی روایت ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ایسی باتیں کہنے توفیق نصیب فرمائیں جس سے ہمارا بھی نفع ہو، آپ کا بھی ہو، قوم کا بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم امت کے واسطے تشریف لائے تھے، اور تمام انبیاء کرام کا ہی کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے کے واسطے مجھے بھیجا گیا ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ آخرت، جو اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اور بالآخرۃ هم یوقنون، اس کو سکھانا ہے۔ اور سب سے اول نمبر پر توحید کو سکھانا ہے۔ قرآن کریم کا جو مضمون ہے مجموعی حیثیت سے وہ تین ہے: توحید کا، رسالت کا، معاد کا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اصل کارساز تمام چیزوں میں اللہ تعالی ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو قدرت و طاقت حاصل نہیں ہے کہ چیزوں کا وجود دے سکے اور لوگوں کو چلا سکے۔ اللہ جیسا چاہتا ویسا کرتا ہے، اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا ہے، اور یہ انتخاب من جانب اللہ تعالی ہوتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاق بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مقام بھی دیتے ہیں، نبوت کا مقام، رسالت کا مقام۔ رسول اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو بندوں تک رسول پہنچاتا ہے۔ اور معاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بعض الموت کو ذکر کیا گیا ہے، حدیثوں میں بہت تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمارا تمام اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نئی دنیا آنے والی ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ایک دم ختم ہو جائے گی، اور اس کے پہلے جو چلا گیا اس کی ختم ہو گئی، جو چلا گیا اس کی ختم ہو گئی۔ قیامت ہو، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اگرچہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، لیکن ممات فقط قامت قیامت ہو، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا امت کو، توحید کی، رسالت کی، معاد کی، اور بہت تفصیل سے آپ نے سب چیزیں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن اللہ پاک نے سنا دیا، اور پھر قرآن پاک کا جو اجمال تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ دین مکمل ہو گیا، دین میں کوئی نقص اور کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ یہ دنیا عارضی گھر ہے، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر میں جاتا ہے اور پلیٹ فارم پر ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھتا ہے، اس کے پاس ویٹنگ روم کا کے درجے کا ٹکٹ ہے، اس میں جا کر بیٹھتا ہے، لیکن ویٹنگ روم کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا۔
اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے، پنکھا خراب ہے، لائٹ خراب ہے، اور کوئی چیز ہے، اس کے انتظام کا چکر نہیں پڑتا ہے، اپنا وقت گزار کر کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے گزار کے نکل آتا ہے۔ اور کتنے تو ویٹنگ روم میں جانا بھی گوارا نہیں کرتے، باہر بیٹھ کے وقت گزار دیتے ہیں اور پھر گاڑی کا وقت آیا اور چلے گئے۔ بس یہی مثال ہے دنیا کی۔ جتنی دیر آدمی ویٹنگ روم میں رہتا ہے، جتنی دیر آدمی پلیٹ فارم پہ رہتا ہے، بس اسی کے لحاظ سے دنیا میں آیا ہوا ہے، اور موت کی گاڑی آئے گی اسے لے جائے گی۔ ایک آدمی تاجر ہے، اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے واسطے کانپور جاتا ہے، دلی جاتا ہے، تو جتنا وقت اس نے طے کیا ہے کہ اتنے وقت میں ہم اپنا کام کر لیتا ہے، بہت ہی چستی اور تندہی کے ساتھ جو ہے اپنا کام کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، آرام کو قربان کرتا ہے، نیند کو جو ہے قربان کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اگر ہم آج اتنا کام کر لیں گے تو رات میں صبح تک جو ہے دکان میں پہنچ جائیں گے۔ ایک رات کو جاتا ہے اور دن میں سودا شروع کرتا ہے اور رات میں چلا آتا ہے، پھر صبح دکان پہ۔ 2 رات جو ہے اس نے گزاری ایسے انداز سے، نیند اور بیداری کی حالت میں، سو رہا جگ رہا، سو رہا جگ رہا ہے، بس سے آ رہا ہے تب بھی سو جگ رہا ہے، ٹرینوں میں ذرا اور آرام مل جاتا ہے، مختلف انداز وہاں ہیں۔ بہرحال آدمی جتنی دیر دلی میں رہتا ہے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، 4 دن رہے، جیسی ضرورت ہو، ان تمام اوقات کو اپنے ضائع کرنے سے بچاتا ہے تاکہ جلدی سے اپنے گھر لوٹ آئے اور یہاں راحت ملے گی۔ سفر جو ہے اس کو قطعۃ من العذاب کہا گیا ہے کہ سفر کتنا ہی راحت کا ہو، بہرحال مصیبت ہے، کتنا ہی راحت کا ہو مصیبت کا ہے، چاہے ہوائی جہاز کا سفر ہو مگر اس میں الفت و مشقت ہوتی ہے، فرق ہے ہر سفر کے لحاظ سے، لیکن الفت تو ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے آدمی کو ہوائی جہاز کے جو ہے پلیٹ فارم پر اور جو ہے وہاں اندر جو ہے چلنے ہی الفت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، جیسا جو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جو ہے پریشانیاں سفر میں ایک گنا لازمی ہیں اور کسی کو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا سے یہیں سے سوچ لیں کہ حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اسفار کیے ہیں، اونٹوں پہ بیٹھ کر کے، پیدل چل کر کے صحابہ کرام اسفار کیے ہیں، محدثین نے، فقہا نے ایک ایک حدیث کے واسطے اور ایک ایک مسئلے کے تلاش کرنے کے واسطے کتنی کتنی دور کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ مشقت برداشت کرتے تھے، اس واسطے کی ایک حدیث ان کو جو ہے سمرقند میں کسی محدث کے پاس عالی سند سے مل جائے گی۔ حدیث وہ جانتے ہیں مگر وہاں جو ہے بہت مختصر سند ہے، یعنی ان کے درمیان میں، حضور پاک کے درمیان میں واسطہ کم ہے اور جن سے لیا ان کا واسطہ زیادہ ہے، اس کے واسطے مستقل سفر کر لیا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، حضرت میں فلاں حدیث کی سننے کے واسطے آیا ہوں، سنانا شروع کیا، کہا کتاب سے سنا دیجیے، یعنی جو نقل کیا کرتے تھے وہ لوگ نقل رکھا کرتے تھے اس سے سنا دیجیے۔ امام مسلم اٹھے، اندر جانے لگے، پکڑ لیا دامن، کہا بیٹھ جائیے، پہلے سنا دیجیے زبانی، پھر کتاب لائیے اور سنائیے۔ امتحان لینا مقصود نہیں تھا، انہیں یہ خطرہ تھا کہ اندر جائیں اور قضاء الہی آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے اور میں حدیث نہ سن سکوں، اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں۔ اتنا اہتمام تھا، اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ تو ہم اس دنیا میں مسافر بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور اس دنیا میں جیسے دلی کلکتہ آدمی جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے تجارت کے واسطے، اپنے ایک ایک منٹ کی قیمت کو پہچانتا ہے۔ یہ دنیا کی تجارت ہے، آخرت تجارت جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، اور اس آخرت تجارت کو سب سے اونچی تجارت جو ہے کہا گیا ہے۔ آخرت خیر و ابقیٰ، آخرت سب سے بہتر ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی آخرت کی تجارت کو جو ہے دنیا کی تجارت پر ترجیح دینا چاہیے، اور اس میں بہت تندہی سے
اپنی زندگی کے جو اوقات اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر اور امانت کے طور پر دیا ہے، اس نعمت کا اور امانت کا حق جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے کیسے گزارا، صحابہ نے کیسے گزارا؟ 23 سال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین صحابہ کرام کو سمجھا دیا۔ صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام کو اپنی جو ہے دین کی خلافت دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے، محنت کیا، مجاہدہ کیا، تکلیفیں سہی، گالیاں سنی، پتھر کھائے، مجنون و دیوانہ کہا گیا، کچھ جواب نہیں دیا، مگر وہ ایک کیا چیز تھی جو دھن سوار تھی، اس کام کو کر کے چلے گئے، صحابہ کر کے چلے گئے اور محدثین کر کے چلے گئے، فقہا کر کے چلے گئے۔ ان کی محنتیں دیکھیے تو معلوم کیا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے لکھنے میں کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے یا غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب خوب ان کو انشراح ہو جاتا تھا تو اس کے بعد حدیث پاک کو بخاری شریف میں لکھتے تھے۔ 16 سال لگ گیا لکھنے میں، کیوں؟ اتنے اہتمام کے ساتھ لکھا تھا۔ حضرات محنت کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ زندگی آگے کتنا وقت ہے؟ آپ بمبئی کلکتہ وقت لے جاتے ہیں، 3 دن 4 دن کا اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس میں بھی موت آ سکتی ہے، مگر اپنے اوقات سے جو خارج کر جاتے ہیں ان اوقات کی قدر جو کر لیتے ہیں اور جلدی سے سفر پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور جو واپس آ گیا سفر سے تو اس کی مراد پوری ہو گئی اور خیر سے گھر واپس آ گیا۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، گیا تھا اور واپس آ گیا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جو عمل کے واسطے آیا ہے اور عمل کر کے اچھا نیک چلا گیا، سفر پورا کر لیا، اللہ کے حوالے ہوا، اللہ کے حفاظت اور امن میں گیا۔ یہ مہینہ آگے رمضان شریف کا آ رہا ہے اور یہ رجب کا اور شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے رجب شعبان میں راستے برکت و فیصلہ فرمائیے اور رمضان تک پہنچا دیجیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے حبیب و محبوب تھے، اس کے باوجود جو ہے اسی لیے محبوب تھے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تڑپ رکھی تھی، ایک چیز رکھی تھی جو کسی انسان کے اندر نہیں رکھی تھی۔ اتنی زیادہ طلب تھی، تڑپ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ نے دعا کیا، اللہ رمضان رجب اور شعبان میں ہمارے واسطے برکت کا فیصلہ کیجیے۔ برکت اعمال کے اندر یہ ہے کہ آدمی سلیقے سے عمل کرے اور کوتاہی نہ کرے، یہ طریقے سے ہر چیز کے اندر برکت کا ایک معیار ہے۔ اور آگے دعا کیا کہ رمضان ہم کو عطا فرما دیجیے، رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان سے پہلے وفات نہ آئے، رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان کی برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشادہ تھی، کھلی ہوئی تھیں، اور ہمارے سامنے ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے روزہ، جیسے کوئی مصیبت آ رہی ہے، جیسے کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ حضور تو تمنا کر رہے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اہم رمضان تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، مگر دوستوں کو کوئی چیز دشوار نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کو کوئی چیز دشوار نہیں ہے۔ دشوار ان لوگوں پر ہے جو ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، دین کی اسلام کی محبت نہیں ہے، فرائض کی محبت نہیں ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، پورا محلہ، یہ کچھ لوگ آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ سے لگاؤ نہیں ہے۔ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو بھی لگائیں اور سب کو لگائیں۔ رمضان شریف میں آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض کے برابر ثواب پاتا ہے۔ رمضان شریف میں آدمی 1 فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا جو ہے بارش ہو رہی ہے، ثواب کی، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں آدمی روزہ رکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے روزے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ وہ خوشبو ہے۔ اور رمضان کی راتوں میں تراویح، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزوں کو فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے واسطے تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔
وسننت لکم قیامہ، قیام رمضان کسے کہتے ہیں؟ تراویح کو کہتے ہیں۔ اللہ نے سنت قرار دیا ہے کیا؟ نماز تراویح کو۔ تراویح پہلے بھی تھی، البتہ حید تھے، حضرات صحابہ کرام الگ الگ پڑھتے تھے۔ عمر فاروق نے اتنا کیا، نہ مسجد تشریف لے گئے، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا بہتر ہوتا اگر میں ابی بن کعب پہ سب کو جمع کر دیتا۔ ابی بن کعب جو ہے وہ سید القراء کہے جاتے ہیں، قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ یہی قصور ہے عمر فاروق کا، یہ قصور ہے کہ نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اور اس کی بنا پہ جب جماعت کے ساتھ تراویح آئی تو قرآن کے یاد کرنے کے واسطے سارے حفاظ جو ہے رمضان سے 1-2 مہینہ پہلے رجب شعبانی سے کیا جاتے ہیں، مستعیدی شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کا عشر اخیرہ جو ہے اعتکاف کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، صحابہ کرام نے اعتکاف فرمایا، ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی جو فضیلت قرآن پاک نازل ہوئی اس کے بارے میں بڑی تنبیہ کیا، اور یہاں تک کہا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کرنے کے واسطے جو ہے اعتکاف کیا تھا۔ ایک مرتبہ 1 مہینے کا اعتکاف کیا، ارشاد فرمایا میں نے تو اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، اور اس عرصے میں نہیں ملی، اسی لیے دوسرے عرصے کا طواف کیا، اعتکاف کیا، اس میں نہیں ملی، پھر تیسرے عرصے کا اعتکاف کیا، اس میں شب قدر مل گئی، اس میں مل گئی۔ شب قدر کیسی ہے؟ شب قدر کیا قیمت ہے؟ کسی امت کو یہ انعام نہیں دیا گیا، کسی امت کو انعام نہیں دیا گیا۔ ہم کو اللہ نے دیا ہے، ہم ناقدری کرتے ہیں، شب قدر کی قدر نہیں کرتے، شب قدر کی قدر نہیں کرتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کرے اور ایک آدمی شب قدر میں عبادت کرے تو 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بڑی ہوئی۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے، اور ہماری عمر میں ایک ہی مرتبہ نہیں آتی، ہر سال آتی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے ہر سال شب قدر کو پا لیا تو پہلے امت کے 1000 2,000 کے برس عمر والے جو ہے اس امت کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کے لوگوں کو کم سے کم 1 نیکی پہ 10 گنا دیا جائے گا۔ یہود و نصارہ اعتراض کریں گے کہ صاحب ان کو زیادہ دیا گیا، ہم کو کم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا جو عمل تھا اس کی جو جزا تھی اس میں سے میں نے کوئی کمی کیا ہے، تم پہ ظلم کیا ہے؟ کہیں گے نہیں، بس یہ میرا فضل ہے، اس کو چاہوں دوں۔ اس امت کو، امت محمدیہ کو یہ فضل دیا گیا۔ ہمارا نبی جو ہے تمام نبیوں کا سردار، ہم کو جو کتاب ملی تمام جو ہے کتابوں کے سردار، اور یہ امت جو ہے تمام امتوں کے سردار ہے۔ اس امت کا صدیق تمام امت کے صدیقوں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیا ہے۔ رمضان آگے آ رہا ہے، رمضان کو حاصل کرنے کے واسطے اپنے کام کو پہلے فرصت سے کر لیجئے۔ ہمارے ہاں تو رمضان میں اتنے پکھنڈے پال لیے گئے ہیں، اتنے جو ہے جھمیلے پال لیے گئے ہیں کہ ان میں رہ کر کے آدمی فرصت ہی نہیں پاتا۔ رمضان کو فارغ کرنا چاہیے، رمضان کو عبادت کے واسطے فارغ کرنا چاہیے۔ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، اس کی تلاش کے واسطے جو اعتکاف کرے گا، اگر اعتکاف میں سوتا بھی رہ گیا، جب بھی اعتکاف مستقل عبادت ہے ثواب پائے گا وہ۔ باقی جو لیلۃ القدر کو جو ہے عبادت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ پائے گا، دعاؤں کے ساتھ پائے گا، اس کا تو کچھ نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے اوقات کو فارغ کر کے عشر اخیرہ کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اپنی مسجد میں اعتکاف کریں یا کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں اور وہاں ان کے پاس رہ کر کے بہت سارے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ اعتکاف بھی ہو جاتا ہے اور دین و دیانت اور تقوی کی باتیں ہوتی ہیں، تو تقوی بھی آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے۔
اپنے مسجدوں کو بھی آباد کیجئے، اور اگر کوئی جا رہا ہے کہیں اللہ کے نیک بندے کے پاس تو اس پہ اعتراض مت کیجئے۔ کیا وہی ایک اعتکاف کرنے کے واسطے بس ضروری تھا؟ وہ اپنے کسی کام سے جا رہا ہے، دنیا میں بہت سارے کام پہ لوگ گئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں کہتا ہے، اور کوئی اعتکاف کرنے کے واسطے کسی اللہ والے کے پاس آ جاتا ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ بہرحال یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں بس ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسافر جہاں جاتا ہے وہاں بہت اہتمام نہیں کرتا ہے، اور عابر السبیل، یا راستے سے جو گزر رہا ہے جا رہا ہے، وہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، ان کو دیکھتا چلا جاتا ہے، ان کے چکر نہیں پڑتا، ان کے چکر پڑ کر کے اپنے سفر کو جو ہے وہ رائگاں نہیں کرتا، اپنے سفر میں کھنڈٹ نہیں ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اللہ نے پیدا فرما رکھی ہے، ان کے چکر مت پڑو، اپنا جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق مقدر کیا ہے اس کو حاصل کرتے رہیے، حاصل کر آ کر کے کھاتے پیتے، اور اصل چیز جو عبادت ہے، کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ قوت پیدا ہوگی، جس میں قوت پیدا ہوگی پھر نماز اور روزہ وغیرہ رکھ سکیں گے، اتنی روزی حاصل کر لیجئے، اور پھر اپنا کام جو اللہ کی عبادت کا ہے، اللہ کی یاد کا ہے، اللہ کا ذکر کا ہے، اور دل کو اللہ کی محبت و معرفت سے آباد کرنے کا ہے، اس کو کرتے رہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، اور سارے انسان نصیب فرمائے، دعا فرمائے، دعا کرے اللہ۔